خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ میں پاکستان بنا ہے سن 47 کی بات، میں پڑھتا تھا کالج میں، تو میں ایم اے کے ففتھ ایئر میں تھا۔ تو ففتھ ایئر میں آدمی بہت لائق ہوتا ہے، اس سے زیادہ لائق تو دنیا میں اور کوئی ہوتا ہی، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ تو میرے والد کو اور میرے ماموں کو، خاص طور پہ میرے ماموں کو، اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ میں نماز پڑھا کروں۔ چنانچہ وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریق میں کوشش کرتے تھے، لیکن میں اتنا پڑھا لکھا تھا، میں کہتا آرگومنٹ کرتا تھا کہ یہ نماز نہیں کر رہے، اللہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ تو مجھے پکڑ کے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے، جو ہمارے شہر لاہور میں ایک نیلا گنبد کی مسجد کہلاتا ہے۔ تو وہاں وہ بیٹھے تھے اور لیکچر دے رہے تھے، اور ان کے پاس 3 پہیوں کی گاڑی تھی جو ہاتھ سے ایسے چلتی ہے، چل نہیں سکتے، اور ان کا ایک ٹانگ جو تھی ڈھکی ہوئی تھی، اس کے اوپر کو بڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا، جیسے گمبھیر وغیرہ کہتے ہیں، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا پڑا۔ تو میرے والد نے کہا جی یہ میرا بیٹا، کہنے کے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، لائق ذہین خوبصورت فتین لڑکا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ اسے کہنے کے نہیں، پھر کسی دن آئیں گے تو تلقین کریں گے، آج موقع نہیں ہے تلقین کرنے کا، اور تلقین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ آتا رہے ملتا ملاتا رہے۔ تو مجھے ان کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ نوجوانوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے ایسے کام کرنے کا، نیکی کے یا شرافت کے یا عبادت کے۔ میں نہیں مانا، اپنے دوستوں کو بتایا کالج میں، انہوں نے کہا نانا خبردار اس میں نہ پھنس جانا، ہمیں دنیا بنانی ہے، ترقی کرنی ہے۔ اور ایک مولوی سے لڑکا پڑھتا تھا، وہ کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، کوشش کرو دنیا کی طرف۔ تو جب بھی ہمارے یہ آیت پڑھتے ہیں، وہ دنیا کی کوشش کی طرف ہی مائل کرتے ہیں۔ خیر، تو وقت گزرتا رہا، اور میں کبھی کبھی ان مولوی صاحب کے پاس جا کے ملتا رہا۔ ان مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسن، وہ ہمارے بہت جید عالم تھے، اور انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیروز پور روڈ پر وہ جامعہ اشرفیہ، اس کی بنیاد انہی نے رکھی تھی، اور انہی کی سپرویژن میں وہ اتنی بڑی یونیورسٹی بنی۔ تو ان کے جو مریدین تھے، ان کے چاہنے والے جو تھے، جس میں میرے ماموں بھی شامل تھے، وہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسے کٹوا دیا جائے۔ تو وہ متعمل تھے، کسی کو دکھاتے نہیں تھے، اس کی حیثیت ایسی ہوگی، خود ہی پٹی جو بھی ان کو جو کرتے تھے الرجی میں، اور خود ہی لپیٹ کے کپڑا آ جاتے۔ تو ان لوگوں کو بڑی فکر تھی ان کے مریدین۔ انہوں نے جب بہت زور دیا تو مان گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر لوگ کہتے کاٹنی ہے تو پھر کاٹ دیں، اس میں کیا مذاق ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑا آپریشن ہے، گھٹنے سے اوپر ران سے کاٹی جائے گی کیونکہ اتنی دور پہنچ گئی۔ تو انہوں نے کاٹی۔ یہ میں لاہور کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے میو ہاسپٹل کا واقعہ۔ تو ہمارے اس زمانے کے بہت اعلیٰ درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے۔ انہوں نے بھی دیکھا مفتی صاحب کو، اور یہی رائے دی کہ اس کو تو کاٹنا پڑے گا۔ پاکستان سے ڈاکٹر جمیت سنگھ تھے یہاں لاہور میں بڑے مشہور، انہوں نے بھی پہلے رائے دی تھی تو مانا نہیں تھا، یہ مان گئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وقت مقرر ہو گیا جیسا کہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ تو ان کی سرجری میں کرنل عطا اللہ اور ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین جو سرجن تھے، یہ ان کی مدد کے لیے۔ تو سب بڑی محبت سے اور اتفاق کے ساتھ ان کو لے کے آئے۔ تو اب انستھیسسٹ بہت لائق بے ہوش کرنے والا چاہیے، جو بالکل ہمہ وقت مستعد رہے
کہ اس عمر کے آدمی ہیں تو ان کو کوئی خدشہ نہ ہونے پائے. انستھیسسٹ کو بلایا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو گیا, ایک سرنج ٹیکا دیں. کہنے کہ یہ کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس سے بے ہوش کرنا مقصود ہے. یہ آپ کے لاہور کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں بے ہوش کیوں کرتے آپ مجھے؟ انہوں نے کہا جی ٹانگ کاٹنی ہے, اتنی بڑی چاقو چھری سے آری سے بھی کاٹنی پڑے گی تو آپ کو تو یہ کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کریں, آپ مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں, انستھیسیا وغیرہ نہ دیں, مجھے یہ پسند نہیں ہے, یہ دخل انداز ہوگا میرے ذہن پر اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتا. تو آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا سر آپ اپنا کام کیا کریں گے؟ کہنے کہ میں اپنا کام جو بھی میرا کام. تو وہ منہ پہ کپڑا لے کے لیٹ گئے. ڈاکٹر کرنل امیر الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے نشتر سے اس کو ٹک لگا کے دیکھا کہ تو ہی واز کوائٹ, اور جسم کے اندر اس پہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں تھا جو ایک یعنی ہوش والے انسان کے اندر ہے. کچھ پڑھ رہے تھے اور بہت پریشان تھے تینوں. ڈاکٹر آج کہتے ہیں کہ ٹانگ کٹ رہی تھی اور اتنا آپ ران کا تصور ذہن میں رکھیں نا, انسانی ران کا, اور ڈاکٹر آج کے دن جلدی جلدی ٹانکے لگا رہے تھے. اور کرنل عطا اللہ جو تھے وہ ڈاکٹر, وہ نبض پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کچھ چارہ نہیں تھا کہ کیا کیسے پتا چلے کہ ان کا بی پی کہاں چلا گیا کر. چنانچہ جب وہ کام ختم ہو گیا اور انہوں نے پٹی باندھ دی اور حیران پریشان تین ڈاکٹر ہمارے اسی ہاسپٹل کے کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے پوچھا کہ میاں ہو گیا کام؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا. کہنے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی. ہاں تو خیال جو ہے, جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے, اور یہ بالکل واقعہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہاں کا, خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں آ جائے اور یہ جانے کہ مائنڈ اوور میٹر کیسے ورک کرتا ہے, تو یہ ساری مشکلات جو ہم روز پیش آتی رہتی ہیں, اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈول لے کر اپنے کیلے سے ڈرتے رہتے جو 1 فٹ کا بھی نہیں ہوتا, تو ساری مشکلات کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں علم کا اور غور کرنے کا, تفکر کا, فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے. غور کریں. اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ یہ تو عبادات میں آ جاتی ہیں. تفکر کرنے کے لیے آپ کو الگ سے, جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب نماز ادا کر چکو پھر میرا ذکر کرو, تو ذکر میں داخل ہونے کا نا, اب دیکھیں نا ذکر سے وہ کہاں مفتی محمد حسن صاحب پہنچ گئے اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کر کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درج ہو کے رہ گئی اس طرح سے. تو اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر میٹر کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے, تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکلیں. آپ کو کسی بابے کی, کسی پیر کی, کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا